اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر عوانی وانصار والمستشدین بین یدیک۔ مومنین، ایک اہم ترین مسئلہ تقیہ ہے جو شیعہ پر بہت بڑی تہمت کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے کہ شیعہ تقیہ کرتے ہیں۔ اصل تقیہ ہے کیا؟ تقیہ یہ ہے کہ انسان اپنے جو اعتقاد ہے، اپنا عقیدہ دین کا عقیدہ ہے، اس کو دشمنان دین جو ہیں ان کے سامنے چھپائے اور ان کا ظاہری طور پر زبانی اعتبار سے جو ان کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق اقرار کر لے، تو یہ ہے تقیہ۔ مثلا آپ کو مثال دیتے ہیں کہ ایک موحد ہے، مسلمان ہے، وہ بت پرستوں کے گروہ میں وہاں پر گرفتار ہو جاتا ہے۔ وہاں پر اگر اسلام اور اظہار توحید کرتا ہے تو وہ اس کو جان سے مار دیں گے، اس کو قتل کر دیں گے، اس کو جانی نقصان، اس کی عزت کا نقصان کریں گے، اس کا مال لوٹ لیں گے۔ تو وہاں پر یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدہ توحید کو چھپا لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ ان سے امان حاصل کر لے، ان سے بچ جائے۔ یا پھر اور ایک مثال ہو سکتی ہے کہ ایک شیعہ مخلص مومن ایک ایسے منافقین کے گروہ میں پھنس جاتا ہے، ایسی وہابیت کے وہاں جنگل میں پھنس جاتا ہے کہ جو مسلمانوں اور یعنی خصوصاً شیعہ کا خون بہانا کو مباح سمجھتے ہیں۔ اس مورد میں، اس مقام پر اپنی مال، جان، عزت، ناموس کی حفاظت کے لیے، ان سے خلاصی اور چھٹکارا پانے کے لیے اپنے اس ایمان والے عقیدہ کو چھپا لے اور ظاہراً اس کا اظہار نہ کرے، تو یہ کاملاً منطقی اور عقلی چیز ہے۔ یعنی اپنی مال، عزت، ناموس، اپنا خون بچانے کے لیے وہاں پر اپنے ایمان کو اظہار نہ کرے۔ مثلا وہ کہے کہ تم شیعہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ پڑھتے ہو، تو کہے کہ نہیں، میں تو علی ولی اللہ نہیں پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوں۔ تو اس کی جان اگر بھائی سکتی ہے تو ضرور اس نے کہنا ہے کہ میں علی ولی اللہ وصی و رسول اللہ و خلیفۃ و بلا فاصل پڑھتا ہوں۔ وہاں پر کیا کرے؟ وہاں پر یہ کہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ ایسے کہوں کہ وہ کہے میں سادہ سمپل مسلمان ہوں، اس کی جان، مال، عزت، ناموس بچ جائے گی، تو اس کو کہا جاتا ہے تقیہ۔ اب وہ سمجھتے ہیں شاید تقیہ نفاق ہے۔ جناب محترم سامعین، تقیہ اور نفاق ایسی دو چیزیں جو ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ تقیہ میں انسان کیا کرتا ہے کہ اپنے دینی اور الہی جو عقیدہ ہے اس کو چھپاتا ہے اور ظاہراً ان کی ڈیمانڈ کے مطابق اپنے عقیدہ کو ظاہر کرتا ہے۔ اور نفاق کیا ہے؟ نفاق یہ ہے کہ دل میں یعنی اسلام کے خلاف ہے اور ظاہر میں کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں۔ یہ بالکل اس کے خلاف ہے۔ یعنی جو وہابی شیعہ پر یہ الزام لگاتے ہیں وہ بالکل درست نہیں ہے۔ شیعہ فقط اس مقام پر کہ جہاں ایک آدمی پھنس جاتا ہے اور اس کی چھٹکارا وہاں پر نہیں ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ وہ ان کی ڈیمانڈ کے مطابق عقیدہ کا اظہار کرے، تو دل میں تو اس کا ایمان ہے، یا کوئی سمپل مسلمان ہے، دل میں اس کا ایمان ہے، توحید ہے، رسالت ہے، نبوت ہے، لیکن جس کے سامنے ہے اس کے عقیدہ کے مطابق اظہار کرنا، اس کو تقیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن جب اس سے جان چھوٹ جائے گی تو اس وقت وہ مومن اپنی جگہ پر مومن ہے، مسلمان اپنی جگہ پر مسلمان ہے۔ اس نے اپنا قلبی عقیدہ بیچا نہیں ہے، اس میں اس نے چینج نہیں کی، فقط زبانی کلامی وہاں پر چھٹکارے کے لیے اس نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ مقامات تقیہ کیا ہیں، کہاں پر تقیہ ہو سکتا ہے، کہاں پر نہیں ہو سکتا، کون کون افراد جو تقیہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔